السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو میں آج آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوا ہوں مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت موضوع لے کے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اشار و قربانی کے ہیں 18 تاریخ کو امام مظلوم شہید مدینہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی میدان کربلا میں شہادت ہوئی۔ صرف لوگوں کی نظروں میں یہ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینے میں، وہ یہ نہیں جانتے۔ علماء اکرام نے لکھا جس دن آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے پتلا تیار کیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر کے جنت میں داخلہ دیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار کو اللہ پاک نے کشتی کے ذریعے بچا لیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے چیخا میں ڈال دیا، پروردگار عالم نے محض اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار اپنی قوم کو لے کر صحیح سالم گزر گئے، فرعون غرق ہوا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھانسی پہ چڑھانے کا پروگرام بنایا، اللہ میاں آسمانوں پہ اٹھا کر لے گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کیا گیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صداقت کا پرچم لہرانے کے لیے، دیانت و شرافت کا علم اونچا کرنے کے لیے، دنیا میں دین و ایمان کا فروغ اس طریقے سے چرچا کرنے کے لیے اپنا سارا خاندان ذبح تو کرا دیا مگر نانا کے دین پہ آنچ نہ آنے دی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے مقام کے مالک ہیں۔ شعبان کی 5 تاریخ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، نام خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اپنے منہ مبارک میں کھجور چبا کر حسین کو سب سے پہلے سرکار مدینہ نے گھونٹی دی۔ ہر روز تشریف لاتے، پیارے نواسے کو پیار کرتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بوسے دیے، اتنے پیار کیے، سیدنا حسین کی صورت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مشابہ ہو گئی تھی۔ تو ذرا صابن لگا کر پاؤڈر لگائے، تیرا چہرہ چمک سکتا ہے۔ حسین جس کے چہرے پہ، جس کی ماتھے پہ، جس کی پیشانی پہ ہزاروں مرتبہ اس ذات نے پیار کیا ہو، اس ذات نے بوسے دیے ہو، جس کے چہرے انور کے سامنے 14ویں کے چاند کا کوئی مقام نہیں، چمک گیا چہرہ۔ صحابہ کہتے ہیں کئی مرتبہ جب دل کرتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھیں، ہم حضرت حسین کی صورت کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلا لیتے تھے۔ آج تیرا بچہ اپنی نانی کی گود میں کھیلے گا، اپنی اماں کی گود میں کھیلے گا، اپنے ابا کی گود میں کھیلے گا۔ حسین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔
बहुत ज्यादा प्यार फरमाते, थोड़ी सी उम्र के बच्चे थे, तरबियत की। नमाज खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, कलमे सिखाए, और इतनी तरबियत की बैतुल माल के पास से गुजर रहे हैं। मस्जिद नबवी में सदके की खजूरें पड़ी हैं। नवासे रसूल ने एक खजूर उठाकर मुंह में दे ली। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो ये नहीं फरमाया बेटा हमारे लिए जायज नहीं, बल्कि नाना ने अपने नवासे के हलक में उंगली देकर खजूर बाहर निकाली। फरमाया बेटा सदके का माल है, सैयद के लिए हराम है, मेरे लिए मेरी आल के लिए जायज नहीं। जरा सोचो, बच्चे के हलक में चली गई थी, क्या बात थी? फरमाते बेटा आइंदा ना खाना। फरमाया नहीं, अगर इस हलक में गैर का माल चला गया कल कुर्बानी कैसे देगा? एक जमाना था सैयद के लिए सदके का माल हराम था, अब तो इंशाअल्लाह झटके का भी नहीं छोड़ते। तरबियत की आप इंतहा देखें, कैसे तरबियत की है। और इकराम इतना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पुश्त पे सवार हो गए, नाना की कमर पे चढ़ बैठे। मेरे आका ने सजदा तो लंबा कर दिया मगर सर उठाया नहीं, हुसैन को गिरकर चोट ना लग जाए। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे गया और मैंने जाकर आवाज दी या अहले बैत रसूलिल्लाह अनुतिमू फी सबीलिल्लाह। पैगंबर की लगती जिगर, मुसाफिर भूखा कुछ खाना चाहिए। अंदर से आवाज आई अल्लाह वाले मेरे हसन हुसैन के चेहरे तो देखो, भूख की वजह से कमजोर हो गए, आज 4 दिन का फाका है। नबी की गोद में पलने वाले, नबी की गोद में खेलने वाले, नबी के कंधों पे सवारी करने वाले मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लगते जिगर ने एक एक वक्त में 3 काम किए। हज़रत फातिमा एक हाथ से झोला झुलाती थी हुसैन का, एक हाथ से मजदूरी वाली चक्की चलाती थी, जुबान से खुदा का कुरान पढ़ती थी। इस कदर नाजो नियामत में पलने वाले, सभी आगोश रहमत में तरबियत पाने वाला हुसैन कब बर्दाश्त कर सकता था कि कोई अपनी मनमानी करे। तमाम सहाबे किराम ने मना भी किया कि आप न जाएं, लोग दगाबाज हैं, फरेबी हैं। फरमाया नहीं नहीं, गलतकारियां होती रहे, हदूदुल्लाह टूटते रहे, खुदा के कानून में हेरा फेरी हो रही हो और मैं बैतुल्लाह में बैठकर अल्लाह अल्लाह करूं, मैं इसको जायज नहीं समझता। मैं जाऊंगा और मैं जाकर के अपना हाथ पांव मारूंगा, हत्तुल मकदूर मैं कोशिश करूंगा कि अल्लाह के दीन का परचम बुलंद किया जाए। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मंजिल ब मंजिल रवा दमा मैदान करबला में पहुंच गए। हुर आया और आकर के लश्कर का घेरा दे लिया। ऐसे वक्त में भी ये लोग कितने सखी, कितने करीम होते हैं। नमाज जोहर का वक्त आया, हज़रत हुसैन ने पूछा मुखालिफ की फौज से तुम नमाज पढ़ोगे? कि हाँ पढ़ेंगे। हमारे पीछे पढ़ोगे या अलग के? नहीं नहीं, तुम्हारे पीछे पढ़ेंगे। पानी नहीं है वुजू के लिए, हुसैन के काफिले का जो पीने का पानी था सारा दुश्मन की फौज को दे दिया। तुम पानी लो, वुजू करो, खुदा का फर्ज पूरा करो, हमारी खैर है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वुजू के लिए पानी दे दिया और तमाम तर मामलात को तय करने के लिए बातचीत शुरू कर दी। अगली रोज देखा अमर बिन साद 4000 का लश्कर लेकर सामने आ गया और आके मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगते जिगर के नवासे रसूल को चारों तरफ से घेरे में ले लिया।
सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया आज की रात हमें इस्तिग़फ़ार के लिए दो, नमाज के लिए दो, कुरान मजीद की तिलावत के लिए दे दो, मुझे कुछ अपने घर वालों को वसीयतें करनी है, उसके लिए कुछ वक़्त दरकार है। वाह हुसैन, तुमने तलवारों को जमा करने के लिए वक़्त ना मांगा, तीर इकट्ठे करने के लिए वक़्त ना मांगा, तुमने फौज इकट्ठा करने के लिए वक़्त ना मांगा, तुमने मुखालिफ से अगर वक़्त मांगा तो तिलावत कुरान के लिए मांगा। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खेमे में गए और मस्तूरात को इकट्ठा करके फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। जब कोई मुसीबत आए कुरान करीम का हुक्म है सब्र करो, नमाज पढ़ो, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह फरमाते हैं मैं सब्र करने वालों का साथी हूँ, सब्र करने वालों के साथ रहता हूँ, उनसे कभी अलग होता ही नहीं। रात कट गई। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुबह उठते खुतबा इरशाद फरमाया, अगर वो खुतबा पहाड़ों को देते रेजा रेजा हो गया होता, अगर वो खुतबा जमीन को देते फट जाती, अगर वो खुतबा आसमान को देते चिर जाता। फरमाया लोगों, इस वक्त अल्लाह की जमीन पे मेरे सिवा नबी का कोई नवासा नहीं। ओ लोगों, मेरा हसब नसब पहचानो, मैं फातिमा तुल ज़हरा का लगते जिगर हूँ, मैं शेरे खुदा का नूरे नजर हूँ। ओ लोगों, मैं नबी की गोद में खेलने वाला हुसैन हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया। फरमाने लगे सारी उम्र में मैंने कभी नमाज कज़ा नहीं की, मैंने झूठ कभी नहीं बोला, मैंने कत्ल किसी को नहीं किया, मैं बेरहम नहीं, मैं जालिम नहीं। और लोगों, तुम पे मेरा खून बहाना कैसे रवा हो जाएगा। बार बार समझाया, बार बार फरमाया, मगर शर्म न आई। जालिमों ने एक भी न सुनी, एक पे भी कान न धरा। ये कौन है? फरमाया ओ लोगों, कुछ तो सोचो, मैं कौन हूँ, मैंने तुम्हारा नुकसान क्या किया। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया तीन शर्तों में से एक सोच कर लो, या तो मैं जहाँ से आया हूँ वापस लौट जाऊँ, और या मुझे किसी सरहद पर भेज दो, मैं मुजाहिद हूँ, मैं शेरे खुदा का फर्जंद हूँ, मैं फातिमा तुल ज़हरा का लगते जिगर हूँ, इमामुल अंबिया का नवासा हूँ, मैं जिहाद में मशगूल हो जाऊंगा, और या फिर वक़्त के हाकिम से यजीद से मेरी मुलाकात कराओ। तीनों में से एक ना मानी और कहने लगे कि यहाँ खड़े खड़े बैत का ऐलान करो, यहीं से बैत का ऐलान हो, तस्लीम करो। फरमाया फिर मैं बुज़दिलों की औलाद नहीं, मैं न मर्द नहीं, मैं बुज़दिल नहीं, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। काश तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि मेरे सिवा आसमान के नीचे काली कमली वाले का कोई रिश्तेदार नहीं। उन्होंने कहा हमारी तरफ से तो सिर्फ एक बात है कि यहाँ खड़े खड़े बैत का ऐलान करो, वरना तैयार हो जाओ। लोगों से पूछो जो कहते हैं कि तकिया करना जायज है, हुसैन ने तकिया क्यों ना किया। अगर हुसैन तकिया बाज होता यहाँ जान बचा जाता, और अपनी बचाता, अपने मासूम बच्चों की जान बचाते। न खुद हुसैन तकिया बाज है, न हुसैन तकिया बाज की औलाद है। ये मुनाफकत जो इस घर के जिम्मे लगाई जाती है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी खामोशी से अपना वक्त गुजारा। मैं नहीं मानता शेर खुदा हो और दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और हो, हुसैन हो फातिमा का लाल हो और दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और हो, मैं नहीं मानता। अगर ये घर भी मुनाफकत करता है फिर सदाकत कहां से आएगी, फिर सदाकत आपको मिलेगी कहां। अगर नबी का घराना ही नऊज़ बिल्लाह बिगड़ जाए फिर तुम्हें दीन कहां से मिलेगा। फरमाया नहीं नहीं,
یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی. تم میرا سب کچھ قربان ہوتا دیکھ سکتے ہو, میرا سب کچھ کام تمام کر سکتے ہو, لیکن میری گردن اللہ کے دین کے لیے ہے. اگر کٹے گی تو اس کی راہ میں کٹے گی, میں باطل کے سامنے جھکنے والا نہیں. تیر چلایا, مخالف کی طرف سے تیر آیا اور کہنے لگا گواہ ہو جاؤ پہلا تیر میں نے چلایا, مجھے زیادہ انعام ملنا چاہیے. خدا کی قسم کیا وقت ہوگا, آسمان کے ستارے چاند سورج سب دیکھ رہے ہیں, بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی اشتعال کے خاندان نبوت کو مٹانے کا پروگرام ہے, مشعل نبوت کو بجھانے کا پروگرام ہے. اور لوگوں کتنے سنگ دل تھے وہ لوگ جنہوں نے گلشن محمد کو اجاڑا. جنہوں نے شمع رسالت کی قندیل کو گل کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے چھوٹوں پہ ترس کھایا نہ بڑوں پہ ترس کھایا. ارے برابر میں دریا بہ رہا ہے مگر پانی بند ہے. گھوڑا پانی پی سکتا ہے, دریا میں سے کتا پانی پی سکتا ہے, دنیا بھر کے جانور پی سکتے ہیں. ظالموں نے ایسی سختی کی, فاطمہ الزہرا کا خاندان پانی نہیں پی سکتا. گرمی کا موسم ہے, لو چل رہی ہے, شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے, میدان کربلا کے ذرات ایٹم بم کا کام کر رہے ہیں. حسین پیاسا, حسین کے لخت جگر پیاسا, حسین کا سارا لشکر پیاسا. 3 دن گزر گئے, پانی کی بوند نہ دیکھی. اس سختی میں بھی حسین نہ گھبرایا, اور گھبرا کیسے جاتا, ایسی گود میں تربیت نہیں پائی جہاں کے گھبرایا کرتے ہیں. کام شروع ہو گیا, ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ حر بن یزید خاموش کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے, کہنے لگا جنت کا انتخاب کر رہا ہوں, کس طرف ہے. گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوراً حسین کے قدموں میں آ گرا. کہا میں گزشتہ اپنی کارروائی پر نادم ہوتا ہوں, اور نواسہ رسول میں ظلم ہوتا آپ بھی دیکھ نہیں سکتا. ذرا سی ایڑ لگائی, حسین کے قدموں میں آ کے معافی مانگی, ان کی طرف سے حمایت میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا. ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں حسین کی حمایت میں شہید ہوا جنتی ہے, اور 4 منٹ کی سنگت اور بن یزید کو جنتی بنا سکتی ہے. میں کہتا ہوں ساری عمر کی سنگت ابو بکر صدیق کو اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی کیوں کرنا بنائیں گی. 4 منٹ کی حمایت نے جنتی بنا دیا, ساری عمر کی حمایت نے جنتی کیوں نہیں بنایا. قاسم ابن حسن کو شہید ہوتے دیکھا, برچھوڑ نیزوں سے زخمی ہوتے دیکھا, شہید ہو گئے, اٹھا کے لا کے خیمے کے پاس رکھ دیا. علی اکبر شہید ہو گئے, علی اصغر شہید ہونے کو ہے, غازی عباس شہید ہو گئے, تمام کا تمام ڈھیر لگا ہوا ہے. خدا کی قسم حسین کے کلیجے سے پوچھو, حسین کے جگر سے جا کے پوچھو, تم نے سارے خاندان کا ڈھیر لگا ہوا کیوں کر دیکھا. حسین گھبرایا نہیں, رویا نہیں. حسین صابر ہے, روئے کیسے. مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے لکھا ہے, میدان کے قریب ہی سے ایک عورت گزر رہی ہے, 7 جوان بیٹا ہے. کانوں میں شور کی آواز آئی, کہنے لگی بیٹا دیکھ کے آؤ یہ جھگڑا کیا ہے. واپس آیا, کہنے لگا اماں خاندان نبوت کے گلشن کو لوگ اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں حسین کے بچوں کو. وہ مائی بھی مائی تھی, کہنے لگی میں نے تجھے حلال کا جنا اور حلال کا دودھ پلایا, اور میرے بیٹے اتنا بڑا ظلم ہوتا دیکھ کر مجھے بتانے کے لیے واپس کیوں آ گیا. وہ کہنے لگا اس لیے بتانے آیا ہوں کہ ماں انتظار میں کئی دن تک نہ بیٹھی رہے, میرا واپسی کا پروگرام ہے. بیٹا آگے آگے ہے, ماں پیچھے پیچھے ہے. میدان میں پہنچے, اس نے تلوار لی, مقابلے میں آیا. ماں نے قبولیت کے لیے دعا مانگنے کے لیے جھولی پھیلا دی.
دشمن نے سر کاٹا، بڑھیا کی طرف پھینک دیا جو اس نے دعا مانگنے کے لیے پھیلا رکھی تھی جھولی۔ اور اتفاق کی بات ہے انہوں نے سر کاٹ کر بڑھیا کی طرف پھینکا تاکہ اس کا دل دکھے۔ یوں جو جھولی پھیلا رکھی تھی وہ کٹا ہوا سر ماں کی جھولی میں جا پڑا، ماں کی جھولی میں آ کے گرا۔ اب چاہیے تھا اماں پیار کرتی، پیشانی چومتی، لگتے جگر کے سر پہ ہاتھ پھیرتی، بیٹا تو قربان ہو گیا۔ کان کھول کر سن لو سخی کہلانے والوں، مرد عورت سن لو، اس سب کچھ کر سکتا تھا مگر وہ بے نیاز ہے۔ فرمایا لوگوں مشکل کشائی کا مسئلہ کیوں نہ سمجھا دوں، بغل میں دریا دجلہ بہ رہا ہو، دنیا پانی پی لے مگر سارا لشکر پیاسا شہید ہو جائے، ایک بوند نہ دوں میری مرضی، کل قیامت میں حوض کوثر کے مالک بنا دوں میری مرضی۔ یہ تو میری مرضی ہے، مالک میں ہوں اور کوئی نہیں، مشکل کشا میں ہوں اور کوئی نہیں۔ حسین اللہ میاں کو مشکل کشا مانتا ہے، خون کی چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکی، اور میرے پروردگار دیکھ نہیں رہا کیا بن رہی ہے۔ آواز آئی حسین تیرے درجے بلند ہو، میری توحید کا مسئلہ صاف ہو، مقام تیرے اونچے ہو، لوگوں کو پتا تو چلے کہ میں بھی ہوں، میرے بغیر کوئی نہیں، ورنہ تیری شرافت پہ زمین ناز کرتی ہے، تیری شرافت پہ دنیا ناز کرتی ہے۔ اس لیے کہ آج بھی اور پہلے بھی اس وقت تک نماز مکمل نہیں جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھو، فرض نماز مکمل نہیں، نفل نماز مکمل نہیں، واجب نماز مکمل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ ادھر حالت عجیب بنی ہوئی ہے، فرمایا لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ بالکل آخری وقت ہے، حسین کتنا بڑا نمازی ہے، اور لوگوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، چھوٹا بڑا تمام کا تمام تلواروں تیروں سے زخم کھا کر سو گیا ہے، اور مولانا آزاد لکھتے ہیں حسین کے بدن پہ 31 زخم تلواروں کے، 33 زخم تیروں کے، 80 کے قریب زخم کھا کر نماز کی تیاری کر رہا ہے۔ اس وقت میں بھی نماز کو نہیں بھولتا، پانی پینے کے لیے نہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم نے بھی لکھا ہے جب حسین کو پیاس نے چور چور کر دیا، پانی پینے کے ارادے سے دریا میں پہنچے، قریب پہنچے، پانی پینے کا ارادہ کیا، ایک ظالم نے تیر مارا، دونوں لبوں میں سے نکل گیا۔ واپس آئے، نماز کا پروگرام ہے، سید نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا، کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو۔ حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہو کر سر دینا چاہتا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ حسین نے عشق کی نماز پڑھی اور ایسا سر جھکایا قیامت آ جائے گی، آج تک حسین نے سر نہیں اٹھایا، آج تک حسین نے اپنا سر نہیں اٹھایا، سجدے میں رکھ دیا، اے میرے مولا میں تو تیرے دربار میں یہ سر پیش کر کے دنیا سے روانہ ہو رہا ہوں۔
کہتا تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ آج تو پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھے گا، آج تو رحل پہ رکھ کر خوشبو لگا کے قرآن پڑھے گا، آج تو اپنی بیٹھک میں قرآن پڑھے گا۔ خدا کی قسم حسین نے ایسی جگہ قرآن پڑھنا جہاں میرے تیرا پڑھنا ممکن نہیں۔ سرنیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ خنجر کی نوک پہ قرآن پڑھنا، حسین سے سیکھ قرآن پڑھنے کا ادب۔ حسین بتائے گا تجھے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر دے دیا، ظالم آگے بڑھا، 80 کے قریب زخم پہلے تھے، سر تن سے الگ کر دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ان کو بے عزت کیا گیا۔ آخری وقت میں حسین کو دیکھا پریشان ہے اور چلائے ہیں، وہ حسین جو سارے خاندان کو دینے کے بعد نہیں چلایا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حسین بھی چلا پڑا، جبکہ ظالموں نے اپنے گھوڑے مستورات کے خیموں کی طرف موڑے، فرمایا اے کدھر جاتے ہو، یہ نواسہ رسول کا خاندان ہے۔ خیموں کی طرف نہ جاؤ، فاطمہ کی بیٹی زینب اندر موجود ہے، فاطمہ الزہرا کی بیٹی زینب اندر موجود ہے، سکینہ موجود ہے، خبردار جب تک مجھے سانس آ رہے ہیں تم کالی کملی والے کے حرم کی طرف نہ جاؤ۔ کتنا غیرت والا حسین ہوگا، سارے خاندان کو دیکھ کر کے نہ رویا نہ چلایا۔ جب آبرو کا مسئلہ آیا، عزت کا مسئلہ آیا، آخری وقت میں بھی حسین خاموش نہ رہ سکا۔ آج عورتیں حسین کے ماتم کا نظارہ کرتی ہیں، دیکھنے جاتی ہیں، کوٹھوں پہ چڑھتی ہیں۔ حسین نے اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے اس قدر آخری وقت میں بھی چلا کے فرمایا خبردار اگر کسی نے ادھر کا رخ کیا۔ پتا چلا غیرت بہت بڑی چیز ہے۔ حسین کا سر اتار کر جلوس بنا کے چلے، نیزے پہ لٹکا کے چلے۔ کون حسین؟ کہ ساری عمر قرآن پڑھتا تھا، وہ حسین جس نے نماز کبھی قضا نہ کی۔ حضرت حسین کے دکھے دل سے آخری وقت میں 2-3 بددعائیں نکلی۔ الہی مجھے مارنے والوں کو قرآن مجید کی حفظ کی دولت نہ دے، انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی، میں قرآن پڑھتا تھا انہوں نے میرا سر کاٹا، اور میرے مالک جتنے بھی میرے مخالف ہو انہیں قرآن کی حفظ کی دولت کبھی نہ دینا۔ چنانچہ یہ جتنے ماتم کرنے والے پیٹنے پٹانے والے لوگ ہیں ان میں ایک بھی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی کا دعویٰ ہے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن مجھے سناؤ، صبح کو شیعہ میں بنتا ہوں۔ حسین کی کرامت ہے، حسین کے خون کے قطروں کا یہ صدقہ ہے کہ قرآن حفظ یاد نہیں رہتا جب بھی ان لوگوں میں کوئی شامل ہو جائے۔ دوسری بددعا فرما دی الہ العالمین، انہوں نے میری جماعت کو توڑا، انہوں نے میری جماعت کو قتل کیا، الہ العالمین انہیں کبھی بھی جماعت کی نماز نصیب نہ۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کبھی بھی جماعت نہیں ہوتی، کہتے امام میں بھی آئے گا تو جماعت کرائے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بددعا دی، الہی میرے نانا کے روزے کی زیارت نصیب نہ ہو، نہیں جا سکتے۔ سیدنا حسین کا سر لے کے چلے، جنہوں نے بلایا تھا وہی سر اتار کے لے کے چلے ہیں، دغا کیا، فریب کیا، ٹھگی ماری، سر لیے چل رہے ہیں، بازار میں جلوس بنا کے چل رہے ہیں۔ بس وہاں سے ماتم شروع ہوا، کوٹنا پیٹنا شروع کر دیا۔ مسجد کے پاس سے گزرنے لگے تو مسجد میں سرکاری ملا تھا،
یہ جو سرکاری ملا ہوتا ہے نا، یہ سرکاری شان سے کم نہیں ہوتا. یہ سرکاری نمک بڑی چیز ہوتی ہے نا. 34 برس گزر گئے، جتنے بھی سرکاری نمک خوار ہیں وہ ہمیں آج تک کہتے ہیں وہ جی اسلام کا قانون نافذ کیسے کر دے، کوئی وقت نہیں ملا ہو، ابھی تو ٹائم ہی نہیں ملا. قیامت آ سکتی ہے، ٹائم نہیں ملے گا. 14ویں صدی ختم ہو گئی، ان کو مصطفیٰ کے نظام کے لیے وقت نہیں ملا. کتنے انگریزی سرکاری نمک خوار لوگ ہیں، ان کو ایک ہی بات یاد ہے. میں نے یہ بات اس لیے کہی، حسین میرا ایمان ہے، حکومت کے لیے نہیں گیا، اقتدار کے لیے نہیں گیا. اگر وہ مدینے میں بیٹھ کے اشارہ کرتے ساری دنیا ان کے قدم چومتی. حسین اس لیے گیا کہ یزید ان کے مقابلے میں، اور ایک طرف حسین ہو ایک طرف یزید ہو، کون ہے جو یزید کا انتخاب کرے گا؟ نواز رسول کے مقابلے میں. جب جلوس وہاں سے گزرنے لگا، سرکاری ملا کہنے لگا مار کھائی کہ نہیں؟ ایک بچہ بچا تھا، امام زین العابدین، بہادروں کی اولاد بہادر ہوا کرتی ہے نا. فرمایا لوگوں ذرا ٹھہرو. کہا کیا ہے ملا؟ اس نے کہا ملا مزہ مقابلہ کرنے آئے تھے. امام زین العابدین اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے ملا یہ بتا اذان ہوئی کہ نہیں؟ کہنے لگا ابھی وقت ہونے والا اذان دوں گا. فرمایا چلو ہار جیت کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے. اگر اب بھی تیری اذان میں میرے نانا کا نام آیا تو جیت میری، اور اگر تیرے نانا کا نام آیا تو جیت تیری. جیت تو میری ہے ہر حال میں، تو کون ہے جیتنے والا؟ ابن زیاد کے دربار میں سر جا کے رکھ دیا. اس کمینے نے حضرت حسین کے منہ مبارک پہ کمچی ماری. اس منہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھا صحابی ہے، فوراً کھڑے ہو گئے. ارے ایمان والا کب چپ رہ سکتا ہے؟ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے ظالم کمینے، جن لبوں کو تو کمچی مار رہا ہے میں نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ ان لبوں کو منہ میں لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے دیکھا ہے. حضور اس پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے، حضور اس منہ پہ بوسہ دیا کرتے تھے. کہنے لگا میں تیرے بڑھیپے کا لحاظ کرتا ہوں ورنہ قتل کرا دوں گا. فرمایا جب تو نے روایت رسول کو اجاڑ دیا تو میرا کیا لحاظ کرے گا؟ ابن زیاد کوفے کا گورنر مسجد میں جا کے خطبہ دینے لگا. دیکھو اللہ کا شکر ہے ہمیں فتح ہوئی. ایک نابینا بوڑھا ہے، وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا اس نے کہا نا ہمیں فتح ہوئی حسین کے مقابلے میں. نابینا کھڑا ہو کے کہنے لگا بڑے فوجی ہوتے ہیں یہ نابینے لوگ، پہلے پتہ لگا لیتے ہیں. فرمایا باپ کو بتا تیرا کون ہے؟ وہ حرامی پلے، تجھے فتح کیسے ہو گئی حسین کے مقابلے میں؟ تجھے مقابلے میں فتح نہیں ہو سکتی. وہ جنت میں پہنچے تو جہنم میں جائے گا. حالانکہ اتنا سخت خطرہ تھا، سارا کوفہ جھک گیا تھا، اتنا ظالم تھا ابن زیاد. اسی سر کو ساتھ دے کر جلوس بنا کر دمشق بھیجا یزید کے پاس. اللہ غنی وہاں پر سردار لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے آدمی بیٹھے ہیں. جب نواز رسول کے خاندان کو، فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں کو لایا گیا، اونٹوں سے نیچے اتارا گیا. جب مدینے سے چلی سب کچھ پلے تھا، آج سب کچھ ختم ہے. ایک حبشی سردار بول اٹھا، کہنے لگا یہ جو سکینہ چھوٹی لڑکی ہے اسے میرے حوالے کرو، نعوذ باللہ یہ میری ہے. حضرت زینب فوراً بول اٹھی، فرمانے لگی کلو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال. اور ظالمو تم نبی کی بیٹیوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا آزاد لکھتے ہیں ابن زیاد امام زین العابدین کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا،
حضرت زینب پکار اٹھی، نبی کے نشان مٹانا چاہتا ہے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ حضرت زینب نے ابن زیاد کے دربار میں بھیک نہ مانگی، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور دعا مانگی، الہی میرے نانا کے خاندان کو آباد رکھ، سارا چلا گیا، ایک یہ معصوم بچہ تجھ سے مانگتی، اللہ سے مانگا زینب نے۔ کوفے کے گورنر جیسے ظالم بادشاہ سے بھیک نہ مانگی، کتنا عزت والا خاندان ہے، اور یہ عورت کتنے اونچے خاندان کی ہے، کہتی ابن زیاد تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، اور میرے مالک میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان باقی رکھ، یہ چھوٹا سا زین العابدین بچہ ہے، اس کی بھیک تجھ سے مانگتی ہوں۔ کیسے وقت میں بھی حضرت زینب نے کس سے مانگا؟ میں تو کبھی بادشاہ کے آگے جھکتے ہیں، کبھی قبر کے آگے جھکتے ہیں، کبھی جھنڈے کے آگے جھکتے ہیں، کبھی گھوڑے کے آگے، تم نے تو جھکنا سیکھا، جاؤ زینب سے سیکھو غیرت۔ یزید نے اپنے گھر پر کئی دن ٹھہرایا، یزید کا بچہ کھیل رہا تھا، امام زین العابدین بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یزید کہنے لگا تم اس بچے کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ فرمایا ہاں کرا کے دیکھ لو، ایک چھرا اسے دو اور ایک مجھے دو، پھر دیکھو تماشا۔ یزید کہنے لگا ہے دیکھا نا سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے۔ فرمایا ہم بزدلوں کی اولاد نہیں، مختلف ذہن ملک میں گردش کر رہے ہیں۔ ایک بات کہہ دوں، ابھی تم بازاروں میں جا کے تبصرہ کرو گے، فلاں مولوی یوں کہتا تھا، فلاں مولوی یوں کہتا تھا۔ ہم جو علماء دیوبند ہیں اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کا یہ مسلک نہیں، نہ ہم یزید کو جنتی مانتے ہیں، نہ ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، ہم نے تو اس کو خدا کے حوالے کر دیا۔ میں ان لوگوں کو نہیں مانتا جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ دلائل اپنی جگہ پر، آخر تاریخی واقعات ہے اور تو کچھ نہیں نا۔ رہی بات یہ کہ یزید نے کہا کہ مجھے پتا نہ چل سکا، ایسا کریں گے۔ نعمان ابن بشیر گورنر کو جب ہٹایا اور اس کی جگہ ابن زیاد کو لگایا، پتا نہیں تھا یہ کیا کرے گا۔ یزید کو قتل حسین سے بری نہیں کیا جا سکتا، یہ مولویوں کی اپنی دماغ کی اختراع ہے اور یہ خارجی ذہن ہے، میں نہیں مانتا۔ حسین شہید ہے، حسین کا سارا خاندان شہید ہے، اس لیے کہ اس نے جان دی۔ کس لیے دی؟ فرمایا دیدو کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، اور دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں۔ شیر خدا کے لالوں نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز۔ او خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں۔ مہماں بلا کے آپ کو مہمان نمازی خوب کی، پانی تو کھانا تو در کنار تھا، پانی کی بوند تک نہ دی، کھانا تو در کنار تھا، پانی کی بوند تک نہ دی۔ ظلم و ستم کو دیکھیے پھر دی حلق پر چھری، عاشق کبریا تھا سر کٹ گیا نماز میں۔ حسین سے نماز کا کیف معلوم کر، حسین سے نماز کی لذت معلوم کر، سر کٹانے کی لذت معلوم کر۔ قافلے کو مدینے روانہ کر دیا، اچھا آدمی ساتھ کر دیا جو حفاظت کرتا ہوا ساتھ لے جائے۔ مدینہ منورہ قافلہ پہنچا، خدمت کی، بیچارے نے پانی پلایا، نمازیں پڑھوائیں۔ حضرت زینب تو مدینے میں پہنچنے سے پہلے کوہرام مچ گیا، آج لوٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے جن کے پلے ایک بھی مرد نہیں۔ حضرت زینب نے اپنے سونے کے کنگن اتارے
اور فرمایا حافظ قافلہ کو تم نے ہماری خدمت کی ہے، اس وقت میرے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں، میں یہ تجھے انعام دیتی ہوں۔ میرے تیرے جیسا ہوتا ہے نا، فوراً کہتا جزاک اللہ جی، یہ تو تھوڑا تبرک ہے نا، لیاؤ تبرک۔ کوئی بے کول تو نہ گھنو ہاں، لیکن یہ تھوڑے گھر کا تبرک ہے نا، تھوڑی نشانی میرے کول رہ جاتی، لائیے جلدی دیجیے۔ میرے جیسا ہوتا تو یوں کہتا تھا جی آپ کو رسید کاٹ دیتے ہیں مدرسے کی۔ عجب ذہن ہے ہمارے، مگر وہ محافظ مدینے کا تھا، کہنے لگا زینب چاندی کا انعام لوں کل ختم ہو جائے گا، سونے کا انعام لوں پرسوں ختم ہو جائے گا، میں یہ نہیں لیتا اور انعام چھوڑوں گا بھی نہیں، مجھ سے وعدہ کرو کل قیامت میں جب میری روح سیاہی مجھے پھنسائے گی، میری بدعملی مجھے قیامت میں پھنسا کے کھڑی کر دیں گی، جب میرا کوئی نہ ہوگا، پرسان حال کوئی نہ ہوگا، اور زینب وعدہ کرو اس وقت نانا سے میری طور پر شفاعت کرا دینا۔ یہ میرا انعام ہے اور میں یہ انعام آپ سے لوں گا۔ کیا انتخاب کیا ہے انعام کا؟ تو خداوند کریم کی کروڑہ رحمتیں نازل ہوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، سارے خاندان پہ۔ عاشورے کا دن تلاوت کا دن ہے، استغفار کا دن ہے، قیامت قائم ہونے کا دن ہے، مگر آپ لوگ تو نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، نہ نبی کی، نہ صحابہ کی کوئی بات معلوم نہیں کرتے، اپنی رسم پوری کرتے ہیں۔ عاشورے کے دن عورتیں نئے کپڑے پہن کر قبرستان کو نکل جاتی ہیں، کئی لوگ کھانا ساتھ لے کر قبرستان میں جا کے بیٹھ کے کھاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ نبی کا امتی ایسا کبھی نہیں کر سکتا، جاہل آدمی کرتا ہے۔ اور پھر پتہ نہیں کون سی آیت کا ترجمہ ہے، آپ تو کھاتا ہے باقرہ گوشت، باپ کی قبر پہ جا کے پھینکتا مصری کی دال، آپ کھاوے زردہ پلا، پیو دی قبر سے موہری دی دال۔ کیوں؟ جگہ تیرا پوت تھیا کوئی نزلہ کھانسی ہے ہی، رسم تو جا قبرستان ہر روز جا، وہاں کھڑا ہو کے قرآن پڑھ، قرآن نہیں آتا 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ، الحمد شریف پڑھ، سب کے لیے بخشش کی دعا مانگ، تجھے کون روکتا ہے؟ کھجوروں کے پتے پھینکنے چلا، پانی پھینکتا ہے، اتنی گرمی پڑی کبھی جا کر کے گھڑا پانی کا نہیں پھینکتا، اب گڈوی لے جاتا ہے ساتھ پانی کی۔ سارے سال ماں سڑتی ہے، باپ سڑتا ہے، دادی سڑتی ہے، بیوی سڑ رہی ہے، عاشورے کے دن جا کے گڈوی، اور گڈوی بھی جی میں کرار نہیں پکانے ہوئے نہیں، میں گڈوی جا کے لگا رہتا۔ شرم کرو، نبی کا دین ہے، مذاق نہیں ہے۔ جو نبی کے دروازے سے تمہیں ملے وہ صحیح ہے، جس مسئلے پہ نبی کی مہر نہیں وہ مسئلہ نہیں، وہ کسلا ہے۔ عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، استغفار کرو، خیرات کرو، کوئی نہیں روکتا، مگر خیرات کا مطلب یہ تو نہیں کہ پو کے مہینے میں اگر عاشورہ آ جائے تو پھر بھی برف ڈال کے شربت لوگوں کو پلا، نمونیا کر کے مارنے ہیں لوگ۔ عقل کا علاج کرو، آخر سبیل لگی پئی ہے، منہ دیکھو سبیل آلے گا، اگر پلا نہیں ہے سردی میں چاہ پلا، لاتیاں پکا کے چاہ پلایا کرتے، رسم ساری۔ اور پھر درد حسین میں رونا دھونا نہیں، میں کیوں رہوں، میرا حسین زندہ، میرا قاسم ابن حسن زندہ، میرا حسن زندہ۔ فرمایا روئے تو وہ جو قائل ہوں اموات شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میرا حسین زندہ، میں کیوں رہوں، وہ رہے جس کا حسین مر گیا۔ یہ تو کوئی حسین کا درد نہیں، مارنا پیٹنا، صاف نبی کی حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ہو اس پر جو مصیبت میں اپنے کپڑے پھاڑے یا سینہ توڑے، حضور نے لعنت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہ کوٹ پیٹ کیوں ہو رہی، کیوں کرتے ہیں یہ؟ ابو بکر صدیق کو سارے سال گالیاں دیتے ہیں، فاروق اعظم کا تبرہ کرتے ہیں، عثمان غنی کا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھے مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب جو بہت ہی خوبصورت آواز میں بیان فرما رہے تھے۔
دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب